بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دیاں جویں تارے چھپ جاندے نے، اودی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے۔ جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی۔ جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد حضرت قاری عبدالمجید ثاقب صاحب حفظہ اللہ تعالی بہت ہی زیادہ مبارکباد دے مستحق نے۔ اللہ پاک دا خاص کرم ہے انہاں دے اوپر، خاص مالک کائنات دی توفیق ہے کہ میں جدوں دی ہوش سنبھالی حضرت قاری صاحب نو بچیاں نو پڑھاندے ہی دیکھ رہے ہیں، تعلیم و تعلم دے نال وابستہ، اور اج دے دن تک اللہ پاک کم لے رہے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ اپنے دین دے نال اور بالخصوص اپنی کتاب دے نال منسلک رکھنا، یہ اللہ دی خاص توفیق اور رحمت تو بغیر ممکن نہیں۔ تو میں دعا گو ہاں، چونکہ میں بھی حضرت قاری صاحب دا شاگرد ہاں، نورانی کہہ دے دا، حضرت قاری عبدالحکیم ربانی صاحب دا پلوٹھی دے شاگرد نے نا ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح سینکڑوں شاگرد انہاں دے یقیناً قاری صاحب واسطے صدقہ جاریہ نے۔ اللہ پاک قاری صاحب دی اس محنت نو کاوش نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔
میرے بھائیوں، بڑے ہی سادہ جے انداز دے نال میں چند باتاں کرنیاں نے تساں احباب دے سامنے، جس طرح حضرت قاری صاحب نے بیان کیتا ہے کہ میں معذرت ہی کرنی سی حضرت قاری صاحب دا اگر حکم نہ ہوندا۔ علماء کرام الحمدللہ نام بر شیوخ تشریف فرمانے حضرت مولانا احمد یار صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دا بھی میں ادوں دا ہی نام سن رہا جدوں کوئی شعور آیا ساہیوال دے اندر سب تو زیادہ اگر دینی اعتبار دے نال محنت کاوش اور تبلیغی میدان دے اندر نام سنیا تو قاری احمد یار صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی دا اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں نوں بھی قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ جتوں تک تعلق ہے تعلیم دا، پڑھنے دا، پڑھانے دا، تو یہ اتنا ضروری ہے کہ بعض صحابہ کرام جس طرح جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن کہ لوگوں تناں وچوں ایک ہو جایا جے، کدی چوتھے نہ ہویا جے، تناں چوں ایک ضرور ہویا جے، کدی چوتھے نہ بنیا جے، یا تے تسی لوگاں نوں علم سکھان والے بنیا جے، یا پھر علم سیکھن والے بنیا جے، یا پھر علم سنن والے بنیا جے، چوتھے نہ بنیا جے۔ علم دے نال جڑے رہا جے ہمیشہ، کیونکہ من سلک طریقا یلتمس له طریقا الی الجنہ سہل اللہ من سلک طریقا علما یلتمس له سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث دے الفاظ دا اگا پیچھا اللہ پاک محفوظ فرمایا کہ جیڑا بندہ علم دے رستے تے چل پیندا ہے، اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے راستے نو آسان فرما دے۔ من سلک طریقا علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ تو حضرات، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک اور فرمانے علی شان سنو۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب وما یؤتی الدین الا من یحب۔ اللہ وحدہ لا شریک دنیا اس بندے نو بھی عطا فرماندے نے جدے نال محبت کردے نے، اور انہوں بھی عطا فرماندے نے جدے نال محبت نہیں کردے۔ لیکن علم دین اللہ پاک صرف انہوں عطا فرماندے نے جدے نال اللہ پاک محبت کردے، جدے نال اللہ محبت نہیں کردے وہ بندہ دین تو محروم رہندا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جڑی بات میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہ رہا نا، بچیاں نے چھوٹے نے پڑھیا اور بچیاں نے درس الحمدللہ بخاری شریف پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس بخاری ہو رہے نے بڑے مدارس دے اندر 11 سالاں دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں سی۔ 11 سالاں دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سالاں دی عمر دے اندر، اتنا علم دے نال انہاں دا گہرا تعلق، اور اتنا علم دے نال انہاں دا پیار، لکھاں حدیثاں دے حافظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور علم دے نال اتنی محبت کرنے والے کہ جس وقت آئے واپس امیر بخارا خالد نے انہوں دا 3 میل دور تک خیمے لگا کے استقبال کیتا اور درہم و دینار دی اوپر بارش کر دیتی، اور جس وقت آئے کہنے لگے جی امام صاحب تسی مینوں حدیث پڑھان واسطے میرے گھر دے اندر آیا کرو، تے آپ نے فرمایا کہ میں نبوت دے علم نو
کسی دے دروازے تے لے جا کے اس طرح رسوا نہیں کر سکتا. ساڈے اتنے رواج ہے نا ماشاءاللہ، اسی ٹیوشناں گھراں پڑھان جانے کیونکہ چودھریاں دی اولاداں اتنے ہی آ سکدیاں مسجداں دے وچ. انہیں پھر کہا جی میری اولاد نو چلو پڑھا دیو. کہندا جی نہیں، وہ آپ نے فرمایا وہی جواب. کہندا پھر اس طرح کرو کہ میرے بچیاں واسطے کوئی الگ ٹائم مقرر کر دیو، عام بچیاں میں بیٹھ کے نہ پڑھن. جویں ساڈے تعلیمی نظام ہے نا جی، الگ سکول نے، ایلیٹ کلاس دے بچے اتنے پڑھنے نے، بیوروکریٹ لوگوں دے بچے اتنے پڑھنے نے، آرمی دے بچے فلاں جگہ دے پڑھنے نے، سیاستداناں دے اور ماتڑاں دے بچے فلاں گورنمنٹ سکولوں پڑھنے نے. کتنا نظام. کہنے لگے جی تسی الگ پڑھا دیو. آپ نے فرمایا کہ تو جو مینوں سزا دینی ہے دے لے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ میں دین دے علم نو کسی طبقے واسطے الگ اور مخصوص کر دوں. اور پھر تسی جان دے ہو اس بات دی وجہ تو امام بخاری دے نال پھر جڑا سلوک ہویا اور انہاں دا جنازہ پھر جس مقام تو اٹھیا، تو دین دے نال جڑا بندہ جڑ جاندا ہے نا جی، اللہ پاک اس بندے نو بڑی برتری اور بڑا مقام عطا فرما دیندے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. مالک کائنات لوگاں نو عزت اور مقام دیندے ہی علم دی بنیاد تے. میرا موضوع نہیں، میں تمہیدی طور تے باتاں عرض کر رہے ہیں کہ چونکہ بچیاں نو تعلیم دیتی جا رہی. تو میرے بھائیوں، جب تک اسی مکمل دین دے نال منسلک نہیں ہوواں گے اتنی دیر تک سانو نہ دنیا چ کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت دے اندر کامیابی مل سکتی. اچھا ہن مکمل منسلک ہون دا طریقہ کی ہے؟ ویسے تے اسی سارے منسلک ہاں، ساڈے قول اور فعل دے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں دو چار مثالاں بیان کرنیاں نے اور تسی بڑی ہی توجہ دے نال میری بات نو سننا ہے. حدیث دے اندر آندا ہے ایک صحابی، انہاں دے گھر دے اندر بڑا فاقہ، حالات اللہ پاک بدلتے رہندے نے. کدی اللہ پاک بندے دی معیشت تنگ کر دیندے نے او دے اعمال دی وجہ تو، کدی اللہ پاک اپنے بندیاں دی آزمائش کرتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اتنا فاقہ کہ بچے بھوک دے نال بلک رہن تے باپ سینہ برداشت نہ کر سکے. صحابی اپنے بچیاں دے اس منظر نو دیکھ نہ سکیا تے گھروں باہر نکل گیا. لیکن ماں کدھر جاندی؟ ماں کیڑے پاسے جاندی اولاد نو چھڈ کے؟ او دی تے ساری دنیا جہان ہی اولاد ہے. بچے اپنی ماں دی طرف لتاں نال لپٹ رہے نے، ماں دے کولوں برداشت نہ ہویا، کمرے دے اندر چلی گئی تے جڑی چکی پئی ہوندی ہے نا، اج تو 25-30 سال پہلے ہوندی سی ہر گھر چ آٹا پین والی، انہوں صاف کرنا شروع کر دی. بچیاں نو حوصلہ ہویا، روندے ہوئے بچے خاموش ہو گئے کہ ساڈی ماں جڑی ہے وہ چکی نو صاف کر رہی ہے، یہ مطلب ہے ہن یہ آٹا پیے گی اور سانو روٹیاں پکا کے دے گی. ماں تے بچیاں نو بہلاؤن واسطے صاف کر دی رہی. صاف کرن تو بعد باہر نکلی، بچے ماں دے پیچھے پیچھے جا کے تندور نو او دے اندر لکڑیاں جلانیاں شروع کر دیتیاں. بچیاں نو پتہ لگیا کہ ہن دے وچ روٹیاں پکائے گی. لکڑیاں بھی جلا لیاں، ہن اگے ہیلے سارے ختم ہو گئے. مسند احمد دی روایت ہے، ماں جدوں تھوڑا جہا اگے گئی نا، بچے اپنی ماں دے پیچھے پیچھے نے، تے انہیں آسمان دی طرف اپنا چہرہ اٹھا کے نا ایک کوئی بات کہی اللہ پاک نو، اللہم ارزقنی. بس کوئی ایک گھنٹے دی دعا نہیں، کوئی ساڈی طرح لائٹاں نہیں بجھائیاں، ایک لفظ اللہم ارزقنی. اتنا کہن دی دیر سی، کمرے دے وچوں چکی چلن دی آواز آنی شروع ہو گئی.
جلدی دے نال گئی دوڑ کے، چکی وہ کیویں چل رہی ہے، اندر تے کوئی ہے ہی نہیں. جدوں جا کے دیکھیا تے چکی ساری آٹے دے نال بھری ہے. سبحان اللہ. کتھوں آ گیا آٹا؟ کنے چکی چلانی شروع کر دیتی؟ ایک لفظ اللہم ارزقنی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسی کدی اللہم ارزقنی نہیں کیا؟ اسی ہزارہ مرتبہ ہر نماز کہنے ہیں، زندگی کتنی مرتبہ کیا ہے؟ ہر بندے دا شکوہ جی ساڈی تے دعا ہی قبول نہیں ہوندی. ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں؟ ادھر ایک لفظ کیا ہے، ایک لفظ، ایک ایک جملے دی بات ہے. میرا اللہ تیار بیٹھا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور سنیا نہیں غار والیاں دا واقعہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیتا ہے. جڑے 3 بندے غار دے اندر گئے، پتھر آ گیا، دروازہ بند ہو گیا، موت نظر آ رہی ہے سامنے، دھکے لگائے، ہل نہیں رہی وہ چٹان، بس اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. آخر کی کیا پھر؟ کوئی آواز سننے والا نہیں، کوئی اللہ نہیں. اس وقت تے موبائل فون بھی نہیں سن، چلو کسی نے کوئی مس کال ہی مار چھڑ دے. کہیں رہے اس طرح کریے، ہن اپنی زندگی دی کوئی ایک نیکی ایسی لے کے آئیے جڑی اللہ دی خاطر، خالص اللہ دی خاطر کیتی ہوئی. ایک نیکی 76 چکوالو، ایک نیکی اپنی ہتھیلی میں رکھ کے اللہ کے سامنے پیش کیجیے. ایک نیکی. اسی بھی ذرا سوچئے کہ ساڈے کول ہے ایک نیکی؟ ایک نیکی کی بات کر رہا ہوں میں، 1000 نیکیوں کی بات نہیں، 100 نیکیوں کی بات نہیں. ایک نیکی. پھر انہوں نے رکھی ایک ایک نیکی، ایک ایک نیکی پیش کی تھی اللہ ذوالجلال دے سامنے. جنہاں دی موت یقینی سی، اللہ ذوالجلال نے انہاں دی دعا نو قبول فرما کے دوبارہ نوی زندگی عطا فرما دی تھی. اسی کنیاں نیکیاں کرنے ہیں، دسو اسی گن سکنے ہیں جنیاں اسی نیکیاں کیتیاں؟ ساڈی دعا نہیں قبول ہوندی. میرے بھائیو، تانوں تواڈے جلسے مبارک، پروگرام مبارک، صدقہ و خیرات مبارک، روزے مبارک، حج مبارک، جہاد مبارک. لیکن سوال یہ ہے کہ اسی کھڑے کس مقام تے ہاں؟ ساڈا تعلق اللہ ذوالجلال دے نال کیا ہے؟ اسی حاصل کی کیتا ہے اج تک؟ کی حاصل کیتا ہے اج تک؟ اور ادھر دیکھو صاحب بچے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے پڑھے ہیں. اللہ پاک انہوں نے دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے. آمین تے کہہ چھڑو. وہ بچہ سی نا ایک مسجد دیاں ٹوٹیاں دے بیٹھا رو رہا سی زارو قطار. تو بابا جی ایک آئے، انہوں نے کیا پتر تینوں کی گل ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ابو نے مارے. تے روندا روندا نا اپنا سر ہلا کے کہنے لگیا نہیں بابا جی میں ابو نے نہیں مارے. پھر کی گل ہے، کوئی چیز لینی ہے؟ نہیں بابا جی کچھ نہیں لینا. پھر کیوں رو رہے ہیں؟ معصوم بچہ جن کی عمر 5 یا 6 سال ہوئے گی اور روندا ہویا اس بزرگ نو کہنے لگیا بابا جی میں جہنم دی اگ تو ڈر کے رو رہا. ہلا کے رکھ دیتا بابا جی نو اس الفاظ نے، بات نے. پتر تو رو رہے ہیں جہنم دی اگ تو ڈر کے؟ تو کوئی جہنم چ جانا ہے؟ رونا تے مینوں چاہیے جڑا اپنے سر تے گناہاں دیاں پنڈا اور پہاڑ لے کے پھردا ہے اور آخری وقت تے پتہ نہیں میرا بننا کی ہے. تو کیڑا جہنم دے اندر جانا ہے؟ کیونکہ سرکار مدینہ نے بات ارشاد فرمائی ہے، سچی سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 3 قسم دے لوگ مرفول قلم نے، ستا ہویا بندہ جب تک جاگ نہ جائے وہ دا گناہ کوئی نہیں لکھیا جاندہ. وہ بندہ جدا دماغی توازن درست نہیں جب تک ٹھیک نہ ہو جائے وہ مرفول قلم ہے. اور وہ بچہ جڑا نابالغ ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ مرفول قلم ہے. بیٹا تو کیڑا جہنم دے وچ جانا ہے؟ تو اس بچے نے جڑا جواب دیتا ہے نا، بعد نے لکھیا کہ وہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگیا بابا جی یہ بات نہیں. میں اپنی امی نو دیکھے ہر روز وہ
چولہے دے اندر اگ جلاندی ہے. کوئی ایک دن دی بات ہوئے تے میں روواں نہ، کوئی ایک ہفتے دی بات ہے تے میں آنسو نہ بہاواں. تے مہینہ گزر گیا، کئی دن گزر گئے، میں ہر روز اپنی امی نو دیکھنا کہ جس وقت وہ لکڑاں نو اگ لگاندی ہے اتنی دیر تک بڑیاں لکڑاں نو اگ نہیں لگدی جتنی دیر تک پہلے چھوٹیاں نو نہ لگ جائے. بابا جی اے تے دنیا دا چولہا اور اگ ہے جدا ایندھن جدا بالن دنیا دیاں لکڑاں نے. اور میں مسجد دے اندر قاری صاحب دے کولوں جا کے پڑھیا کہ اللہ دا قرآن بات کہہ رہے ہے جہنم دی اگ وقودھا الناس والحجارہ، جدا بالن دنیا دیاں لکڑیاں نہیں ہون گیاں بلکہ انسان ہون گے، انسان اور پتھر ہون گے. پر دنیا دی اگ پہلے چھوٹیاں لکڑاں نو لگ دیے. مینوں اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈر لگدا ہے کہ کتے جہنم دی اگ جلان واسطے بھی میرا اللہ چھوٹے ہاں تو ابتدا نہ کر دے. تسی مینوں دسو جڑا بچہ بچپن دے اندر یہ سوچ رکھے گا وہ بڑا ہو کے وقت دا امام بخاری نہیں بنے گا تے ہور کی بنے گا، امام ابن تیمیہ نہیں بنے گا تے ہور کی بنے گا، وہ بڑا ہو کے امام ابن قیم نہیں بنے گا تے کی بنے گا، وہ احمد بن حنبل نہیں بنے گا تے ہور کی بنے گا. ام صحبہ بیمار ہو گئیاں، لا علاج مرض، حکیم نے کیا ہے بی بی دے بچن دے کوئی چانس نہیں. ایک دوائی ہے، ایک علاج ہے. گھر والے نے کیا وہ کیڑا کہندے جی وہ شراب، اگر انہوں نے پلا دیتی جائے نا یہ ٹھیک ہو جان گی. اللہ اکبر، کہنے لگیاں میں مر جاؤں گی لیکن شراب نہیں پینی، شراب نہیں پینی. موت قبول ہے لیکن حرام قبول تھے. اقتدار دے ایمانہ تو لے کے ایک ریڑی والے تک ہر بندہ ہی حرام تے لگا ہے. وہ دے تو بغیر ساڈا کم اور کاروبار ہی نہیں چلتا. گھر والے حکیم نو تھوڑا جا دور لے جا کے کہنے لگے کوئی اس طرح کر، کوئی شراب دی کوئی شکل تبدیل کر، کوئی یہ سیرپ سورپ بنا تاکہ اسی انہوں نے کوئی اور گل دس کے پلا دئیے. وہ کہندا یہ کم تے میں کر سکنا. انہیں وہ رنگت بدلی اور ایک سیرپ دی شکل دے کے پیالے دے اندر پا کے جس وقت پیش کیتی ہے نا تے ام صحابہ نو پتہ تے ہے سی، سنیا تے ہے سی کہ حکیم نے کیا کہ اس تو علاوہ علاج کوئی نہیں تے ہن سیرپ لے آیا میرے واسطے. دل دے اندر وہ بات تے ہے سی، کھٹکا تے ہے سی. ہاتھ دے اندر اس طرح پکڑ کے تے آسمان نو اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھا کے کہنے لگیاں اللہ اے میرے اللہ اگر تیرے علم دے اندر ہے واقعی کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کائنات دے امام نے خود فرمایا کہ شراب حرام ہے، اللہ میں حدیث سنی ہے، میں اس بات نو سنی ہے، میں شراب نو نہیں پینا چاہتی، اللہ میں نو پھر اس حرام تو بچا لے، اللہ میں دے تو بچنا چاہنی ہاں، اللہ میں نو اس واسطے پلائی جا رہی ہے کہ میں بیمار ہاں، میرا علاج دے تو بغیر انہاں دے نزدیک ممکن نہیں، لیکن تو تے شافی مطلق ہے، اللہ شفا تو تیرے پاس ہے، اللہ میں نو شراب تو بچا لے. پھر انہاں دے ہتھاں دے اندر حرکت ہوئی جس طرح ریشے والے دے ہاتھ ہل دے نے، پیالہ زمین تے گریا. اے اللہ ذوالجلال دی بندی ایک خاتون جنوں کمزور اور صنف نازک کیا جاندہ ہے لیکن امام دی مضبوطی دیکھیے، غیرت دی انتہا دیکھیے، دین کے ساتھ لگن دیکھیے، اللہ کے اوپر امام دیکھیے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑیاں ہو گئیاں. پروردگار عالم نے ساریاں بیماریاں اسے وقت ختم فرما دیتی ہیں. ایک جملہ کیا ہے، گل مک گئی. اسی مر گئے دعاواں کر دے. کیا اللہ او نہیں؟ او ہوئی اللہ ہے. کیا اللہ سندا اس طرح نہیں؟ سندا ہے. کیا اسی او دی مخلوق نہیں؟ مخلوق ہاں. کیا اسی اس پیغمبر دے امتی نہیں؟ امتی ہاں. کیا اللہ ذوالجلال دے وعدے ساڈے واسطے اس طرح نہیں؟ اسی طرح نے. کیا قرآن دا کوئی لفظ بدل گیا ہے؟ نہیں بدلیا. ادھر ایک جملے نال بات پوری ہو رہی ہے، ادھر رو رو کے مر گئے ہیں، گل نہیں پوری ہو رہی.
جملے سے سب کچھ بدل گیا. امام احمد بن حنبل کہو رحمت اللہ تعالی ہے، اونچی کہو رحمت اللہ. وقت دے حکمران نے محتسم باللہ نے نا بلایا، ذرا توجہ نال سنیں دے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. مجمع لگیا سامنے اور کھڑے نے نیزے لے کے سپاہی، تیر تلوار لے کے امام صاحب نو بیڑیاں لگیاں لے کے آیا دربار. کہنے لگیا اے امام احمد بن حنبل، اے ساری دنیا بڑے بڑے علماء ایک گل کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، میں بھی کہنا قرآن اللہ دی مخلوق ہے، تو کلے ہی وچ سچا رہ گئے. ساری دنیا ایک پاسے، ساری دنیا جھوٹ تے نہیں نہ بول دی. اسی بھی تو ایک گل کہنے ہیں نا یار، ہن سارے تے جھوٹے نہیں نہ ہو گئے. جھوٹے ہو سکتے ہیں سارے، آپ کو کس نے کہا کہ نہیں جھوٹ بولتے؟ بول سکتے ہیں سارے جھوٹے، جھوٹ ہو سکتا ہے. اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کنا دے کچے نہ بنیا کرو. امام احمد بن حنبل فرمان لگے مینوں اگر قائل کرنا چاہتے ہو پھر نہ مینوں کسی دا جبا، نہ دستار، نہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ کسی دیاں جناب سنداں، نہ کسی دیاں ڈگریاں، نہ کسی دا نیزہ، نہ تلوار، نہ بلیک میلنگ، نہ ڈران دی کوشش نہ کرو. انہاں چیزاں تمہیں مرعوب ہونے والا نہیں. ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ، اللہ دے قرآن دی ایک آیت لے کے آؤ یا پیغمبر دا ایک فرمان لے آؤ، بس اس وقت سر تسلیم خم. میں تے پیغمبر دی ایک حدیث دے کے سب کچھ چھڈن نو تیار ہاں. کتنا عظیم وہ پیغمبر ہے اور کتنے عظیم نے وہ دے منن والے. اتنا عظیم پیغمبر جدے متعلق ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد بات کہتے مجبور ہو گیا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. کتنا عظیم پیغمبر ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. ایک باری کہو اونچی سبحان اللہ. پانی دا پیا ہے، پانی دیو جی. قاری صاحب کہتے ہیں کہ جو میں تقریر کر دے جو میں کرو. اج تو میری لڑائی والی تقریر ہے پا جی، تے برداشت کرنی پائے گی تمہوں. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اچھا چلو کوشش کر کے دیکھ لینے. بسم اللہ. جزاکم اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین. تو سبحان اللہ تو کہہ چھڑو نا جی. ایک باری اونچی کہو سارے سبحان اللہ. آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین. لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ. لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ. مالک جہان دیوی
نہ ایک پل بھی چھوڑا سین آقا میرا سونا تے سونے سونے لین. اور توجہ کرنا ذرا بات دے اوپر اللہ اکبر دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا جبریل نے پھر عرش ول آقا نو موڑیا دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا موسیٰ نے پھر فلک ول آقا نو موڑیا موسیٰ نے پھر عرش ول آقا نو موڑیا. نازک نے تیرے امتی نازک نے تیرے امتی نہ اے نہ پارسین آقا میرا سونا تے سونے سونے نے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اوے امام تو میری بات نو منن واسطے تیار نہیں پھر لٹا دیو. امام احمد بن حنبل نو لٹا دیتا گیا. آؤ جی جلاد جلادان لین بنا کے کھڑے ہو جائے کھڑے ہو گئے. انہیں کیا ہر جلاد ایک کوڑا مارے گا امام احمد بن حنبل. دوسرا کوڑا ایک جلاد نے نہیں مارنا تاکہ طاقت دے اندر کوئی فرق نہ آئے. مارے کوڑا. امام صاحب نے فرمایا اللہ اکبر. دوسرا کوڑا وجہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا کوڑا وجہ کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. چوتھا کوڑا وجہ امام احمد بن حنبل فرمان لگے القرآن کلام اللہ. میمون کھڑے نے مجمع دے اندر فرماندے نے امام صاحب نے جڑے کپڑے پائے سن وہ پھٹ گئے جسم دی ہڈیاں ٹوٹ گئیاں خون اس طرح جسم دے وچوں نکل رہا ہے جویں کسی شے چوں تیل نکل رہا ہوندا ہے. حرکت نہیں کر رہا جسم. میں دیکھیا ایسے عالم دے اندر امام صاحب نے جڑی شلوار پائی سی نا نیچے والا سطر والا کپڑا وہ تھلے ہونا شروع ہو گیا. قریب سی کہ ایک ادھا ہور کوڑا وجدا تے سطر بے حجاب ہو جاتا. جس وقت کپڑا تھلے ہونا شروع ہو گیا میں دیکھیا کہ امام صاحب دے چہرے دا رنگ بدل گیا. آسمان دی طرف اپنے چہرے نو اٹھایا چند لفظ بولے پتہ نہیں کی بولے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ کپڑا اپنے آپ ہی اوتے ہو گیا. اپنے آپ ہی کپڑا اوپر ہو گیا. میں کیا امام صاحب دے کولوں میں اے وظیفہ ضرور یاد کرنا ہے جڑا انہوں نے پڑھیا تے بغیر ہاتھ لگام تو کپڑا اپنے آپ اوتے ہو گیا. امام صاحب بے ہوش ہو گئے. کوئی قرآن ہے میں ساڈے کول آ گیا. امام صاحب نو اٹھایا جیل دے اندر جا کے لٹا دیتا. بڑے بڑے محدثین گئے نے جا کے اس کوڑے نو ویکھیا اور کہنے لگے نے اتنا زبردست کوڑا ہے کہ اگر کسی مضبوط جان والے ہاتھی نو بھی لگ جاندہ نا وہ بھی چیخدا ہویا جنگلاں دی طرف دوڑ جاندہ. امام صاحب نو جس وقت ہوش آئی تو میں امام صاحب دے کول گیا. میں کہا میں امام صاحب میں بھی انہاں بد نصیب لوگاں دے وچ شامل ہاں جس وقت تو انہوں کوڑے وج رہے سن تے وہ دیکھ رہے سن. میں دیکھیا کہ تو انہوں مار مار کے ہڈیاں توڑ دیتیاں گئیاں. جس وقت تواڈا سطر بے حجاب ہون لگیا اس وقت تسی اپنے چہرے نو اٹھایا اور کوئی جملے پڑھے نے کوئی وظیفہ پڑھے ہے جدے نال کپڑا اپنے آپ اوپر ہو گیا ہے. میری تواڈی خدمت دے اندر ایک گزارش ہے اللہ دا واسطہ ہے وہ وظیفہ مینوں دس دیو. وہ وظیفہ مینوں دس دیو. توجہ کرے اجے میری بات دے اوپر. امام صاحب فرمان لگے کیڑا وظیفہ؟ میں تے کوئی وظیفہ نہیں پڑھیا. کہندا جی میں تواڈے ہونٹاں نو ہلدیاں خود دیکھے تسی کچھ نہ کچھ تے پڑھیا نا. آپ فرمان لگے نہیں اصل دے اندر بات یہ ہے کہ میں نو مار رہے سن میں اللہ دے دین دی خاطر برداشت کر رہے اسی لیکن جس وقت میرا سطر بے حجاب ہون لگیا میں اس منظر نو برداشت نہ کر سکیا.
وہ 76 چک دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی، میں ایک پیغام اور ایک دعوت تینوں دے کے جا رہے ہاں۔ تقریر تے انشاءاللہ پھر میں کسی موقع تے کرنی ہے، لیکن مینوں ایک گل دا جواب دے دے کہ ہے بھی مجبور، بیڑیاں لگیاں نے، کوڑے مارے جا رہے نے، ریاست دا جبر ہو رہا ہے، ہڈیاں ٹوٹ چکیاں نے، اپنے آپ اپنے کپڑیاں نو ٹھیک بھی نہیں کر سکدا، ہے بھی مرد لیکن برسرے بدار اتنی بے حجابی بھی برداشت نہ کر سکیا، کوڑے برداشت کر لے، ظالماں دا ظلم برداشت کر لیا، ریاست دا جبر برداشت کر لیا، لیکن بے حجابی برداشت نہ کر سکیا۔ وہ تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ آخر کوئی بیٹی دا کوئی بھائی تے ہوئے گا نا، وہ کوئی باپ تے دا ہوئے گا نا، جڑی اتنی دلیری دے نال 8 مارچ نو پھر اس مرتبہ بازاراں دے اندر نکلی عورت مارچ دے نام تے، اور اتنے حیا باختہ نعرے لگائے میرا جسم اور میری مرضی دا نام لے کے، کہ کوئی ذی شعور، کوئی عقل مند، کوئی معمولی جی غیرت اور حیا والا بھی اس بات نو اپنی گھر دی 4 دیواری دے اندر بھی سننا برداشت نہ کر سکے۔ ایسے ایسے نعرے انہوں نے درج کیتے ہوئے سن، وہ کدی کوئی سوچ بھی سکتا سی، کدی کسی دے ذہن میں یہ بات آ بھی سکتی سی، ایک خاتون اتنی بے حیا اور اس قدر دلیر ہو جائے گی کہ اس طرح دی بات کہ جڑی غیر مسلم کہنے لگے ابھی شرما جائے۔ وہ ملک پاکستان دے حالات دیکھو، اور دیکھو پھر ساڈے حکمران کس طرح انہوں نے سیکورٹیاں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ حضرات پھر ملک نے تباہ نہیں ہونا تے اور کی ہونا ہے۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کوئی غیرت کرو۔ ملک دا جنازہ نکل گیا، معیشت ساری تباہ و برباد ہو گئی، ملک دلدل دے اندر دھنستا جا رہا ہے۔ پوری دنیا دے اندر اتنی تباہی نہیں جتنی ملک پاکستان دے اندر ہر روز تباہی دا پیغام آ رہا ہے۔ اے دے باوجود تسی اتنے دلیر ہو چکے ہو کہ آج ہر شہر دے اندر عورت مارچ دے نام دے حیا باختہ نعرے لگائے گئے۔ کوئی ہے جو انہاں دیاں زباناں نو روکے؟ کوئی ڈکا لگائے، کوئی ٹکے لگائے کہ کوئی شرم کرو، ملک دے اوپر ترس کر لو، اس مخلوق دے اوپر ترس کر لو۔ اللہ ذوالجلال دے نال اتنی بغاوت اور اتنا سر چڑھ کے میدان دے اندر آ کے اتنے بڑے بڑے نعرے کون ہے ریاست پاکستان دے اندر انہاں نو روکن والا؟ میری بات یاد رکھ لینا، اگر تم نے اپنے رستے کا تعین نہ کیا، ان لوگوں سے اعلان برات نہ کیا، ان سے اپنے رستوں کو جدا نہ کیا، پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بے وجہ تو نہیں، چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، لیکن انشاءاللہ الرحمن اسی انہاں لوگاں تو اعلان برات کرنے ہاں، اسی حیا دے دائی ہاں، اسی پردے اور حجاب دی دعوت لے کے آن والے ہاں، اسی مسجد و مدرسے دے محراب و منبر اور انہاں 4 دیواریاں دے اندر بچیاں دے ہتھاں دے اندر رب دا قرآن تھمانے والے ہاں، انہاں نو بخاری پڑھانے والے ہاں، انہاں نو غیرت اور حمیت دی تعلیم دینے والے ہاں۔ اے 2 نظریے نے، انہاں دا ٹکراؤ ہے، انہاں دی جنگ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ وقت آ کے رہے گا کہ جدوں حیا دے دشمن، غیرت دے دشمن، پردے دے دشمن، عورت دے دشمن زمین بوس ہو کے رہیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن رب دا دین، پیغمبر دا فرمان قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ حضرات شرم دی بات فرمان لگے، میں کوئی دعا نہیں کی تھی، صرف ایک بات کہی ہے کہ اللہ اگر تیرے علم دے اندر یہ بات ہے کہ واقعی میں حق دے اوپر ہاں، اللہ میں ہر چیز کو برداشت کر سکنا، لیکن اے برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اس طرح برسرے بازار بے حجاب ہو جاواں۔ اللہ تو میرے سطر دی حفاظت تے تو ہی کرنی ہے، بس اتنا ایک بات کہن دی دیر سی، میرے اللہ نے پھر اپنی رحمت دے نال، اپنی قدرت کاملہ دے نال اسے وقت پھر میرے سطر دیاں حفاظتاں فرما لئیاں۔ ایک جملہ کیا ہے، اس سے وقت دعا قبول ہو گئی۔ کچھ نہ کچھ تے غیب ہے نا پھر ساڈے اور اللہ دے درمیان،
جڑا ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہو رہیاں. بس یہ بات تسی بھی سوچنی ہے، میں بھی سوچنی ہے. جب تک ساڈے قول اور فعل دا تضاد ختم نہیں نہ ہوئے گا، جب تک اسی اپنے رب دے نال دھوکا کرنا چھوڑاں گے نہیں نا، اتنی دیر تک اسی فارغ ہاں. پکے کل آمنت باللہ ثم استقم کو کافر کفر دے اندر پکا، سکھ اپنے مذہب دے اندر پکا، یہودی اپنے مذہب دے اندر پکا. اسی کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہر جگہ تے دھوکا، ہر جگہ تے جی جان بھی قربان ہے جی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دلوں کھوٹے نکمے. آئیے میں اپنی آخری بات عرض کراں. قاری صاحب نے، حضرت قاری صاحب نے جڑا ٹائم دیتا سی وہ پورا ہونے والا ہے. میرے بھائیو، میں پہلی باری آیا، میں کہڑا ہوں پہلی باری آیا تے آخری باری آیا، انشاءاللہ آندا رہاں گا تے انشاءاللہ تے انشاءاللہ. حضرات پھر جڑے لوگ محبت کرنے والے ہوندے نے نا، انہاں دی اخیر پھر اللہ کدی ماڑی نہیں کردا. جنہاں لوگاں دے قول اور فعل دے اندر تضاد نہیں نہ ہوندا، انہاں دی اخیر اللہ اچھی کردا ہے. امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن. فرماندے ہیں میں 4000 میل سفر پیدل طے کیتا ہے، 4000 میل علم حاصل کرنے واسطے. ساڈے تے گوانڈوں بال نہیں نہ اٹھ کے اندے پڑھن واسطے. 4000 میل سفر کیتا ہے پیدل. شاگرد کہندا استاد جی پھر تسی سفر کرنا چھڑ دیتا ہے 4000 میل تو بعد؟ فرماندے نے نہیں سفر تے میرا اج تک جاری ہے، لیکن میں گننا چھڑ دیتا ہے، شمار کرنا چھڑ دیتا ہے. انہاں دا آخری وقت ہے، لیٹے نے تے آخری ساواں چل رہی ہیں، آخری ساواں تے کول انہاں دے نا شاگرد بیٹھے نے، وہ بھی بڑے بڑے محدثین، امام ابو حاتم الرازی جیسے. تے پریشان نے بیچارے، پریشان اس واسطے نے کہ ساڈے شیخ دا آخری وقت ہے تے انہاں نوں تے کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن انہاں دے اوپر بے ہوشی تاری ہے. لکینو موتاکم، آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن بولن دی جرت نہیں. کی کریے؟ شیخ صاحب نو کیویں یاد کرائیے؟ کوئی ہیلا استعمال کریے؟ آخر کہنے لگے اس طرح کرنے ہیں، حدیث جبریل پڑھنے، حدیث معاذ پڑھنے رضی اللہ تے پڑھنے اس طرح کہ ادھی پڑھ کے درمیان چ چھڑ دئیے، تاکہ ساڈے استاد محترم نو اس طرح پتہ لگے کہ جویں انہاں نو اگے نہیں آ رہی، انہاں نو پڑھنی نہیں آ رہی. ایک نے پڑھی سند دے نال درمیان چ چھڑ دیتی، دوسرے نے پڑھی درمیان چ چھڑ دیتی. ہن دیکھو حدیث دے نال محبت کتنی. آخری ساواں چل رہی نے تے برداشت نہیں کر سکے کہ پیغمبر دی حدیث انہاں کولوں نہیں پڑھی جا رہی. حدیث بھول گئی، اشارہ کیتا مینوں اٹھا کے بٹھاؤ. شاگرداں نے جلدی دے نال اٹھا کے بٹھا دیتا، پوری طاقت لگا کے الفاظ باہر کڈن دی کوشش کر رہے ہیں اور پڑھنا شروع کر. حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا صالح بن عبد الحمید ان حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحمید بن جعفر ان صالح بن ابی عریب ان کثیر بن مرہ ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. بس اتنی بات کہیے تے اوتھے روح پرواز کر گئی. نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اوے جڑے دلوں صاف ہو جان نا، پھر دیکھ لو اللہ دی اخیر اچھی کر دیتا. تو میرے بھائیو، بس میری یہ ہوئی دعوت ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے ساڈے کول. میں انشاءاللہ الرحمن تھوڑے دنوں بعد پھر دوبارہ حاضر ہوواں گا اور قرآن پاک بھی ترنم دے نال سناواں گے. گلے دی شدید تکلیف دے اندر میں مبتلا ہاں. دعا کرو کہ اللہ پاک
صحت مکمل عطا فرمائے. اور پھر حضرت قاری صاحب نے 2-3 دفعہ جو حکم فرمایا انشاءاللہ میں اشعار بھی سناواں گا. میرا اپنا بھی ذوق ہے ترنم دے نال تقریر کرن دا اور سارتی احباب سنتے بھی رہندے نے. تو ایک آخری گل میں تانوں سنان لگے ہاں تے او سی نا نواب افکانہ باغ نواب امیر محمد خان او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جہدا دماغی توازن درست نہیں سی تے پھردا رہندا سی آپس دے اندر گلاں کردا. تے ایک دن نا کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھلو جانا. ایک دن جا رہا ہے تے نواب صاحب نے انہوں دیکھیا تے گڈی روک لئی, شیشہ تھلے کر کے کہنے لگے او چودھری سنا کیسی گزر رہی اج کل. تے کہن لگیا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا, تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. وہ نواب نے کہا انہیں ان کو کملی ماری ہونی ہے نا, وہ کتھوں تیری لاٹری نکل آئی آ, کتھوں لے آیا میرے برابر دی جائیداد. وہ ہن ریاست دا مالک ارباں خرباں دے معاملات ہو دے انہیں کتھوں تیری لاٹری نکل آئی. تو انہیں جنہ دماغی توازن درست نہیں سی انہیں جواب پتہ کی دیتا ہے. انہیں کہا ہوئے نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی ہے, تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. جنی تو اے بھی مقدرہ دے نال. قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ سیرت دی مایا ناز کتاب رحمت اللہ العالمین لکھی, تہلکہ مچا دیتا دنیا دے اندر. حج تو واپس آ رہے ہیں, سمندری سفر ہے, بحری جہاز دا اوتھے ہی موت آ گئی, اوتھے ہی جنازہ پڑھا کے سمندر دیاں لہراں دے حوالے کر دیتا, سپرد کر دیتا. میرے بھائیو کی ہو رہا ہے, کی کر رہے ہیں اسی؟ اس طرح دوڑ لگی ہے, اس طرح دوڑ لگی ہے. وہ کہندا ہے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی ہے, تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. جو کچھ گزرنی ہے اپنی جان اتے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. سدا آیا تے بکلا مار ترنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن, تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا. تیرا میرا پیارے کی جھگڑا, نہ ایتھے تو رہنا نہ ایتھے میں رہنا. اللہ پاک ساری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر